آم، اور یہ کہ بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ اور ان دونوں میں سے ہر قسم کے میوے دو دو قسم کے ہوں گے. پھر بتاؤ تو صحیح کہ تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ جنتی فرش پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر تافی کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی ایمان کے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے اعمال کی نہریں بہ رہی ہوں گی. سو بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ 27واں سپارہ ہے، سورۃ رحمان، آیت 48، 39، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56. اور بری روحوں کے کام اور ان کا انجام کیا ہے آخر؟ اور وہ جو شامل ہوتے ہیں بری روحوں کے کاموں میں اور بری زندگی کی سڑک کی طرف گامزن ہیں، ایسے لوگ محسوس کرتے ہیں اپنی روحانی حص میں ناپائیداری، خطرے میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اور غیر محفوظ حالتوں میں گرتے چلے جاتے ہیں، جہاں ڈر اور تکلیف دہ زندگی اس طرح ہوتی رہتی ہے جیسے کوئی ڈھلوان سے اندھیروں کی طرف گرتا چلا جا رہا ہے. ایسے شخص ایسے شخص کی سخت خود پسندی بڑھ جاتی ہے، یعنی دنیا کے مال سمیٹنے کی طرف دوڑ لگاتا ہے خوب وہ. اور ایسے شخص کے ساتھ ایسے ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں جو آخر کار ایسے شخص کو زندگی کے ایسے دوراہے پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جہاں وہ بڑی مایوسی اور خوف سے مر رہا ہوتا ہے. پوری روحوں کے اعمال کی کیفیت ایسی ہے جس کی طرف قرآن ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ان کی حالت ان تاریکیوں جیسی ہے جو ایک گہرے سمندر پہ چھائی ہوئی ہوں، جس پر لہریں اٹھ رہی ہوں اور ان لہروں پر اور لہریں اٹھ رہی ہوتی ہے. ان سب کے اوپر ایک سیاہ بادل ہوتا ہے، یعنی یہ ایسی تاریکیاں ہوتی ہیں کہ ان میں سے بعض بعض کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی اندھیرے ہیں وہاں پر. یعنی جب جس کے لیے خدا روشنی نہ بنائے تو اس کو روشنی کہاں سے مل سکتی ہے؟ جب آدمی اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے، یعنی تو باوجود کوشش کے اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کو کہیں سے نور نہیں ملتا. یہ 18واں سپارہ ہے قد افلا، صورت نور، آیت 41. لیکن اگر بری روحوں کے آدمی توبہ کر لیں جب کہ وہ اس دنیا میں اپنے مادی جسم اپنے ساتھ رکھتے ہوں، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ توبہ جو ہے وہ زندگی کے ایک بہت جلدی موڑوں پہ ملتی ہے. یہ نہیں کہ آدمی مر گیا، بوڑھا ہو گیا اور توبہ ہی کرتا چلا گیا اور برے کام کرتا چلا جا رہا ہے. تو زندگی کی جو توبہ ہے وہ زندگی کے کچھ موڑوں پہ ملتی ہے تاکہ آدمی وفا سے اپنے آپ کو صحیح کر لے جلدی سے. اور جب کہ آدمی زندہ ہو اور نیک عمل اور پاک ایمان کی زندگی گزارنا شروع کر دے اور وفا سے اپنی زندگی پیش کر دے، تب ان بری روحوں کا کام اچھی روحوں کے ساتھ کافی عرصہ میعاد کے بعد یکجا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک عرصے کے بعد. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بڑے صبر اور دعا سے خدا کے حضور چلیں تاکہ ہم روشنی اور زندگی بسر کریں، کہیں تاکہ بے خبری اور ناوقفیت کی وجہ سے برا عیب نہ لگائیں دوسرے لوگوں پر اور نہ انہیں کفر کے فتوے دیں. شاید وہ لوگ جنہیں ہم غلط سمجھتے ہیں ہمارے سے زیادہ سیدھے راستے پر ہوں. اس طرح بے خبری میں ہم خدا کی منشا کے خلاف جا سکتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو. اس لیے مذہب ان راستوں پر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم صبر سے دعا سے خدا سے پوچھیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی سدا کرتا رہے. جیسے قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اگلا جو مضمون ہے وہ تھوڑا سا یہ بتانا ہے کہ گناہ کیا ہے آخر. گناہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے اور جنت کے قانون کے خلاف ہے، بلکہ ایسی بنیاد پیدا کر دیتا ہے جہاں آدمی جذبات کا مبادلہ کرتا ہے شیطان کے ساتھ، اور اس شیطان کے ساتھ جو گناہ کا مجدد ہے اور جس نے خدا کے دل کو دکھ دیا اور خدا کے دل کو غم سے بھر دیا.
جیسے قرآن پاک میں خدا ہمیں متوجہ کراتا ہے، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر مت چلو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلتا ہے تو وہ جان لے کہ شیطان بدیوں اور گناہ اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اگر اللہ کی محبت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یعنی تم پر رحم نہ ہوتا، تو کبھی بھی تم میں سے کوئی پاک باز نہ ہوتا۔ لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک باز کر دیتا ہے، یعنی جس کے دل میں روشنی دیکھتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ تمہاری بہت دعائیں سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یہ 18واں سپارہ ہے، سورۃ نور، آیت یہ 22 22ویں ہے۔ جس مثالی دنیا کا تصور خدا کے دل میں ہے، وہاں ہرگز گناہ نہ ہوگا، اور نہ وہاں گناہ نام کی کوئی چیز ہو سکتی ہے خدا کے محبت کے دائرے میں، اور نہ وہاں پر شیطان زندہ رہ سکتا ہے اپنے شیطانی وجود کے ساتھ۔ اس لیے خدا کی ریاست ایک ایسی ریاست ہے جو کامل اچھائی اور نیکی کی فطرت پر ہے۔ جہاں نیکی اور اچھائی کی فطرت کا سورج محبت بن کر ساروں کے دلوں پر چھا جائے گا، اس لیے جب بھی انسان ایسی بنیادیں اور راہیں تیار کرے گا کہ رحمان گھر واپس آ جائے، وہ دن ہوگا جب زمین خدا کے محبت کے نور سے منور ہو جائے گی اور نیکی اور اچھائی اپنی فطرت میں کامل ہو جائے گی۔ یہی قیامت ہوگی جہاں برائی تباہ ہو جائے گی اور اچھائی اور نیکی اپنا عروج اور اپنی بہار دکھا دے گی۔ اب یہ تھوڑا سا آگے چل کے یہ بتانا کہ گناہ میں گری ہوئی خصلت کیا ہے، کیا یہ عادت ہے، اور شیطان کے خیالات آدمی کے بارے میں کیا ہیں جس کا اس نے چیلنج دیا اور خدا سے وعدہ لے چکا ہے۔ خدا نے وعدہ اس لیے دیا کہ خدا تو چونکہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ایسی فطرت پر، خدا تو مکمل جانتا تھا کہ آدمی کامل ہوگا۔ اب آدمی گر پڑا تو یہ خدا کا قصور تھوڑی ہے۔ دراصل فرشتوں اور آدمی کو پیدا کیا گیا تھا اچھائی اور نیکی کی فطرت کے مقصد پر، اور ان کو دی گئی تھی یہ اصل فطرت جو وقف کی گئی تھی ان کے ساتھ جب وہ پیدا کیے گئے تھے۔ اب یہاں ایک بات جو بہت نازک ہے تشریح چاہتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب فرشتوں کو پیدا کیا گیا تھا، ان کا درجہ اور ان کا رشتہ جو ساری کائنات کے ساتھ تھا مستقبل میں یا مستقبل میں ہونا تھا، اس کی ابھی واضح تشریح نہ کی گئی تھی، یعنی ابھی ترتیب مکمل نہ تھی، یعنی عیاں نہیں کی، بتایا نہیں گیا تھا ان کو۔ جب آدم اور حوا پیدا کیے گئے، تب خدا نے اپنا ارمان فرشتوں اور آدم اور حوا پہ ظاہر کیا کہ کائنات کی کیا ترتیب ہوگی اور آدمی کا درجہ کائنات میں کیا ہوگا، اور یہ کہ وہ خدا کا ترجمان، نمائندہ یا خلیفہ ہوگا انسان۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے انسان کو اپنا اہل اور وارث قرار دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب ابلیس اور فرشتوں نے اعتراض کیا کہ انسان اس بات کا اہل نہیں کہ اس کو وصیت دی جائے۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن چند یہ تھی کہ انہوں نے آدم اور حوا کو اس بات کا اہل نہ جانا کہ وہ خدا کے ترجمان بن سکے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک آدمی نے اور خاص کر آدم اور حوا نے اپنے آپ کو کامل نہ کیا تھا خدا کے ارمان کے مطابق اور اس کے الفاظوں کے مطابق جو آدم اور حوا کو دیے گئے تھے۔ دوسرے، ابلیس اور فرشتوں نے اپنے آپ کو بہتر جانا کہ وہ بہتر معروف ہیں خدا کے اور بہتر نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اس موڑ پہ پہنچ کر انہوں نے آدمی کے خاندان کو خدا کی نظر سے نہ دیکھا۔ جب انہوں نے یہ کہا، اس پر انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہ کیا تو ایسے شخص پیدا کرے گا جو اس زمین پہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ یہ الف لام میں 31 پر۔ فرشتوں کے ان فکروں سے ثبوت ملتا ہے کہ آدمی اس وقت تک اپنے آپ کو خدا کے الفاظوں کے مطابق کامل نہ کر سکا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ
ہم تو وہ ہیں، یعنی اب فرشتے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، کہ ہم تو وہ ہیں جو تیری حمد کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تجھ میں سب بڑائیوں کے پائے جانے کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ بھی الف لام میم 31واں آیت ہے۔ یہ فکرے بتاتے ہیں کہ فرشتے اپنے آپ میں اور آدمی کے خاندان میں کیا فرق محسوس کرتے تھے، جس کا ذکر انہوں نے خدا سے کیا۔ اور یہ فکرے ہمیں یہ ایک اور بات بھی بتاتی ہیں کہ دراصل فرشتوں کو پیدا کیا گیا تھا دوسرے مقصد کے ساتھ جو انسان سے مختلف تھا یا کہ دوسرا تھا۔ اس پر خدا نے فرشتوں سے کہا، اب دیکھیں خدا کیا جواب دے رہا ہے، میں یقیناً وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ الف لام میم اور 31ویں آیت۔ خدا کا یہ مضمون ہمیں بتاتا ہے کہ آدمی کو دوسرے مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا جو کہ دل کے مقصد کو پورا کرنا تھا۔ اگر یہ مقصد فرشتوں کی دنیا میں پورا ہو گیا تھا تو پھر انسان کی تخلیق کیوں کی گئی؟ اس لیے یہاں یہ بات صاف آیا ہے کہ انسان پیدا کیا گیا تھا خدا کے دل کا وارث بن کر، اس لیے یہ انسان تھا جس نے خدا کے دل کے مقصد کو پورا کرنا تھا اور فرشتوں کی توقعات کو پورا کرنا تھا۔ کیونکہ جب خدا اپنی طاقت صرف کر رہا تھا آدمی کو پیدا کر سکے، اس وقت وہ خوشی اور مسرت محسوس کر رہا تھا، کیونکہ فرشتے اس پہ فخر کرتے تھے، اس کے جلال کی تسبیح، اسے تسلی دیتے تھے خدا کو، تاکہ خدا اپنے مروز کی تکمیل کر سکے۔ اس لیے یہ انسان تھا جس نے خدا کے دل کے مقصد کو پورا کرنا تھا، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو کامل کرے تاکہ خدا کے دل کا مجسم بن سکتا۔ اور یہ انسان فرشتوں کے لیے امید تھا کہ خدا کی محبت کا ایسا وسیلہ ہو جہاں فرشتوں کی دنیا کو محبت سے مطمئن کر دے اور ان کا معاون اور ان کا مددگار ہو، تاکہ فرشتے دلی طور پر یعنی کہ انسان کے اپنے آپ کو انسان کے سپرد کر دیں، کامل انسان کے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی قدر و قیمت کو جانے کہ جس مقصد کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا تھا اور اس مقصد کو پائے تکمیل کو پہنچائے۔ تو پھر ہوا کو کیوں پیدا کیا گیا تھا؟ اس لیے تاکہ خدا کی افق کے رشتے کی پہچان ہو، کیونکہ خدا اپنے آپ کو آدم کی اولاد میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے عورت کو پیدا کیا گیا تھا جو خدا کے افق کی محبت کی پہچان تھی، کیونکہ خدا اور فرشتوں اور خدا اور آدمی کا رشتہ ایک سے ایک کا تھا جو خدا کی عمودی محبت تھی۔ اس لیے خدا چاہتا تھا کہ عمودی محبت افق کی محبت آشکار کرے۔ اس لیے آدم وہ تھا جو فرشتوں کا مقصد تھا اور خدا کا مثالی تصور تھا۔ اس لیے اس عرصے میں فرشتے اور آدم اور حوا جب کہ وہ اپنے ناپختگی کے دور میں تھے، جنہیں آدم اور حوا کو خدا نے پکارا تھا آدمیوں کے خاندان میں سے کہ وہ انسانوں کے سچے والدین بن سکیں، اس عرصے میں جب کہ وہ ابھی کامل نہ ہوئے تھے، وہ گر پڑے گناہ میں، ابلیس اور ان فرشتوں کے ساتھ جو جن بن گئے اور اپنی ناپختگی کے دور میں گر پڑے خدائی قانون سے باہر، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محبت کا غلط استعمال کیا گیا جب کہ وہ ابھی کامل نہ ہوئے تھے۔ اس لیے اسی لمحے میں جب وہ گرے گناہ میں محبت کا غلط استعمال کرنے کی بنا پر خدائی قانون سے باہر، تب یہ اصل محبت اور اصل فطرت یکدم رخ اختیار کر گئی غلط سمت کا، اور یہ غلط سمت جو کہ اصل فطرت تھی اچھائی کی اور محبت کی، جو بن گئی آدمی کی گناہ میں گری ہوئی خصلت یا عادت۔ یہ گناہ میں گری ہوئی خصلت یہ عادت ہے جو منتقل ہوئی شیطان سے آدمی کے خاندان میں، اور یہ پھر منتقل ہوئی نسل در نسل، اور یہ گناہ میں گری ہوئی عادت اور خصلت ہے جو آج بھی ترقی دیتی ہے تمام گناہ میں گری ہوئی عادتوں کو، اور یہ گناہ میں گری ہوئی خصلت ہے جو جاگتی ہے دوسرے گناہوں کو، جو جگاتی ہے دوسرے گناہوں کو بھی۔ اور یہ تھی محبت کی غلط سمت جب کہ وہ ابھی کامل نہ ہوئے تھے۔
یہ وجہ ہے کہ آج بھی ابلیس آدمی کو الزام دیتا ہے اور قصوروار ٹھہراتا ہے خدا کے سامنے، کیونکہ خدا نے آدمی کے خاندان کو پکارا تھا خلافت اور وصیت کے لیے، نہ کہ فرشتوں کی دنیا کو۔ اس لیے قرآن نے یہ بہت خوب الفاظ نوٹ کیے ہیں شیطان کے، جب روحوں کی دنیا میں، کہ جب تمام معاملات کا فیصلہ ہوگا، یا اس نے پہلے میرے خیال سے کہا خدا کو، یا بعد میں کہے گا کہ جب تمام معاملات کا فیصلہ کیا جا چکے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے یقیناً تم سے اٹل وعدہ کیا تھا، یعنی اس کی محبت سچی تھی، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، یعنی جھوٹی محبت، یعنی محبت کی غلط سمت دکھائی تم کو، مگر میں نے وہ وعدہ تم سے پورا نہ کیا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جھوٹی سمت جو غلط اصولوں کی ناجائز محبت ہے، کبھی وہ بھی اپنا پھل لے کے آتی ہے، اور وہ کہے گا کہ میرا تم پر کوئی تسلط نہ تھا، ہاں میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا، اس لیے اب مجھے ملامت نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد سن سکتے ہو، یعنی کہ میں بھی گندے کاموں میں جھگڑا گیا ہوں اور تم بھی جھگڑے گئے ہو، لہذا ہم دونوں کے روحوں کے جسم کالے ہیں، تو نہ میں تمہارا مددگار بن سکتا ہوں، نہ تم میرے بن سکتے ہو۔ تو تم نے جو مجھے خدا کا شریک بنا رکھا تھا، میں تمہاری اس بات کا پہلے سے انکار کر چکا ہوں، یعنی کہ تم نے جو میرے گندے کاموں کی پیروی کی تھی اور مجھے اپنا آقا بنا لیا تھا، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں خدا تھا۔ بس قرآن کہتا ہے کہ ظالموں کے لیے یقیناً دردناک اور دکھ مقدر ہے۔ یہ 13واں سپارہ سورۃ ابراہیم آیت 23۔ یہی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان نے آدمی کی نسلوں در نسلوں کو صاف کر دیا ہے، اور آج بھی وہی مصنوعی آقا بنا بیٹھا ہے اس دنیا کا۔ آج انسان اپنا سب کچھ شیطان کے آگے ہار بیٹھا ہے، اپنی قدر و قیمت، اپنی عزت، اپنی محبت، اور اس سے بڑھ کر اپنی وصیت، اور اس کو ابھی تک کسی بات کی سمجھ نہیں لگ رہی۔ وہ آج تک مذہب کی متشابہ باتوں میں جھگڑتا رہا، لیکن اس کو محکم باتوں کی خبر نہ لگ سکی، ایسی باتیں جو خدا اصل جڑ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان نے ہر مذہب کے ماننے والوں کو فرقے فرقے کر دیا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور ابلیس نے اپنی گرفت انسان پہ بڑی سخت رکھی ہوئی ہے۔ انسان اپنا سارا زور لگا رہا ہے، مگر کسی قیمت پر بھی وہ شیطان آدمی سے جدا ہونے کو تیار نہیں۔ یہ حقیقت ہے، جو انسان سچائی کی نگاہ سے دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ ایک نظر اس دنیا پہ ڈال کے دیکھ لے، اور یہ وہی ابلیس ہے جسے ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، جس نے خدا سے کہا تھا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں۔ یہ 8واں سپارہ سورۃ اعراف آیت 15۔ ہمیں آج تک اس بات کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ اس نے کس قسم کی مہلت یا وقت مانگا تھا، اور وہ کیا بات کر رہا تھا جب اس نے کہا کہ جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ اٹھائے جانے کا مطلب ہے موت سے زندگی کی طرف۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر بھی آیا کہ ہم نے موت اور زندگی کو رکھا۔ دراصل وہ شیطان خدا سے یہ کہہ رہا تھا کہ جس دن آدم کی اولاد نفس مطمئنہ پا گئی اور تیری محبت بس گئی ان کے دلوں میں، اور تیرے حضور زندگی میں یہ داخل ہو گئے، تو میں شیطان دستبردار ہو جاؤں گا اپنے دعوے سے اور اپنے قبر تسلط سے، چونکہ اس شیطان نے تو پہلے دن یہ کہہ دیا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے چند تیرے مخلص بندوں کے۔ یہ صورت حجر ہے۔ تو پتہ لگا کہ وہ بات چند مخلص کی نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس نے مہلت لی ہے انسانوں کی، جب تک اس زمین پر آدم کی اولاد ایسی مثالی جنت قائم نہیں کرتی جس میں شیطان کا عمل دخل ہرگز نہ ہو، جب تک کا وہ خدا سے وعدہ لے چکا ہے۔ اور خدا اپنے وعدے کبھی تبدیل نہیں کرتا، جیسے ہم دن میں 10 دفعہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے چوں دیر ہوتی جاتی ہے اس زمین پر مثالی دنیا کی بنیاد ڈالنے میں، وہ خدا اور اس کے فرشتے جو خدا کی طرف ہیں خاموش ہیں، کیونکہ خدا ہمیشہ، اور روحوں کی دنیا اور خدا کی طرف کے فرشتے اپنی وعدہ اور اپنی ذمہ داری ہمیشہ پوری کرتے آئے ہیں، یعنی کہ پیغام بھی لے کے آئے ہیں خدا کا، اور سچائی بھی دی جو مذہب کے ذریعے ہمیں ملی۔ لیکن یہ انسان ہے جو اپنے حصے کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا
اور خدا کے ساتھ کامل نہیں ہوتا. ہمیں تمام مذہب والوں کو چاہیے اور فرقوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی تنگ نظری کی اینک کو اتار کر مذہب کو خدا کی نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ مذہب کے بانیوں کی تعلیم انسان کو گھر لانے کے لیے تھی، جہاں وہ اپنے پیدا کرنے والے سے مل لیں. یہی انسان کی سب سے بڑی معراج تھی. اس لیے ہمیں اس زمین کا اور دنیا کا جائزہ خدا کی آنکھوں سے کرنا چاہیے کہ ہم سب انسان بھائی بھائی ہیں اور آدم کی اولاد ہیں، اور تاکہ ہمیں خبر ہو سکے کہ تمام مذاہب دراصل خدا کا غم ہے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان نے اپنی زندگی میں شامل نہیں کیے. اس لیے تمام امتیں جو ہیں، یہ سب امتیں ایک ہی امت ہے، اور ہمارا مثالی تصور خدا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ محبت کا سورج بن کر سدا ہماری راہ تکتا ہے. اور نیلا آسمان اس کی خاموش محبت ہے جو شروع سے اور ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی راہ تکتی ہے انسان کی. اس سے بڑھ کر محبت کی چھتری اور کیا ہو سکتی ہے؟ آخر خدا کن آنکھوں سے انسانوں کو دیکھتا ہے اس باغ عدن میں؟ قرآن حکیم میں خدا آدم سے شروع ہے اور پھر نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، الیاس اور دوسرے انبیاء کا ذکر کرتا ہوا عیسیٰ ابن مریم پہ آتا ہے، اور پھر یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اے محمد، انی حاضی امتکم امتن واحدہ، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وانا ربکم فعبدونی، بس تم میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں اور تم میری عبادت کرو، یعنی مجھ سے محبت کرو. یہ 17واں سپارہ ہے سورۃ انبیاء آیت 93. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کا ہاتھ پکڑ کر اس جنت کی طرف دوڑ لگاویں تاکہ خدا کی ہزاروں سال کی خواہش پوری ہو اور خدا کو اپنے وعدے سے بھی نجات ملے جو اس نے شیطان سے کیا ہے کہ جب خدا نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کی فرما برداری کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کا اہل تھا، لیکن ابلیس نے نہ کی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو آدم سے ہر طرح بہتر جانا اور تکبر کیا اور انسان کے خاندان کو گناہ میں گرانے کا باعث بنا. اس لیے سب کچھ انسان پر منحصر ہے کہ وہ خدا کو گھر واپس لے آئے تاکہ اس باغ عدن کو مکمل طور پر شیطان سے چھٹکارا ملے اور خدا کا ارمان اس زمین پر اس طرح پورا ہو جس طرح آسمانوں پر ہوتا ہے. جب آدم کی اولاد کامل بن کر اس زمین پر بسیں گے تب یہ وہی وقت ہوگا کہ انسان خدا کا خلیفہ بن کر عالم کائنات ظاہر پر اور عالم کائنات روح کی ازلی دمائی دنیا کے اندر خدا کا بہت بڑا ارمان پورا کرے گا. یہ بنیادی سبب تھا جو کہ وجہ بنا اصل گناہ میں گری ہوئی خصلت جو کہ ابلیس اور اس کے ساتھیوں میں پھیل گئی، جو بعد میں جن بن گئے جب وہ خدائی قانون سے باہر گرے. اور وہ یہ کہ کم محبت خدا سے محسوس کر رہے تھے آدمی کی کائنات کے بعد، یعنی جب آدمی بن چکا تب فرشتوں نے محسوس کیا کہ وہ کم محبت کو محسوس کر رہے ہیں یا وصول کر رہے ہیں. اب یہ کہ ان کا یہ محسوس کرنا کہ وہ کم محبت محسوس کر رہے ہیں، یہ وہ ایسی چیز ہے اٹل جو کہ ہو کر رہنے والی تھی فرشتوں میں، کیونکہ خدا وقف کر چکا تھا یہ فطرت اس خواہش کے ساتھ. بہرحال یہ وجہ بھی نہ تھی وہ اٹل چیز جس کی وجہ سے ابلیس اور اس کے ساتھی گر پڑے گناہ میں، کیونکہ زیادہ محبت کی خواہش رکھتے تھے جو کہ ان میں وقف کر چکا تھا یہ اصل فطرت اس خواہش کے ساتھ. جب آدمی اپنے آپ کو کامل کر لیتا اپنے رحمان کے ساتھ اور محبت کرتا فرشتوں سے، ان کو عظیم جان کر، روحانی دارالعمل جان کر، تب ان فرشتوں کا یہ محسوس کرنا کہ وہ کم محبت وصول کر رہے ہیں کفور غائب ہو جاتا. حتیٰ کہ بلکہ جب آدمی کی ناپختگی کے دور میں کم محبت محسوس کی خدا کی فرشتوں نے، اگر وہ فرشتے اپنی ساری توجہ خدا کی طرف پھیر دیتے اور آرزومند ہوتے خدا کی محبت کے جس کا درمیان اکیلا خدا ہوتا، تب بھی وہ کبھی نہ گرتے. بہرحال جب ابلیس اور اس کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ وہ مسترد کیے گئے ہیں، یہ وہ وجہ تھا جس نے تبدیل کر دیا ان کی سمت کو جن کے درمیان ان کی خود پسندی تھی. پھر ابلیس نے اور بھی جگہ دی اپنے دل میں ترقی دی اور مضبوط کیا اپنے آپ کو کہ حسد کرے آدم کے ساتھ. لیکن جب حوا نے بنیاد پیدا کی جذبات کے مبادلے کی، یعنی ابلیس کے ساتھ
خواہی اور ہمدردی کا اظہار کیا، ابلیس اور اس کے ساتھیوں کا نقطہ نظر محسوس کر کے، تب حوا نے بنیاد پیدا کی ابلیس کے ساتھ ایسے رشتے کی جس پر ابلیس نے آغاز کیا نجائز غلط سمت کی محبت کا، اور ایسا جرم جس کی وجہ سے وہ گر پڑے خدائی قانون سے باہر۔ یہاں پر 4 ایسے جرم ہیں جو ابلیس نے کیے اپنے تکبر اور خود غرضی کی بنا پر، جب اس نے گناہ کو بڑھا دیا۔ پہلا یہ کہ وہ فیل ہو گیا کہ بالکل نہ دیکھ سکا کہ آدم کو خدا کی نظر سے دیکھے، اس لیے وہ ناکام ہو گیا اس بات میں کہ آدم کو محبت کر سکے جس طرح خدا آدم سے محبت کرتا تھا۔ اس کے برعکس ابلیس نے علیحدہ راہ نکالی اور حسد کرنے لگا آدم سے۔ اس لیے قرآن پاک میں خدا کی یہ فکر نوٹ کرتا ہے، جب ابلیس نے خدا سے یہ کہا، خدا نے ابلیس سے یہ کہا کہ اے ابلیس، تجھے کس نے اس بات سے روکا تھا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا اس کی فرما برداری کرتا؟ کیا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھا یا تو واقعہ میں میرے حکم ماننے سے بالا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں کم سے کم اس شخص آدم سے اچھا ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کی ہے، یعنی اپنی اول کائنات کی طاقت سے، اور اس کو گیلی مٹی سے پیدا کی ہے، یعنی میں اوپر کا ہوں اور یہ نیچے کا ہے۔ یہ 13واں سپارہ ہے، سورت سیف، آیت 76۔ اور ابلیس نے یہ بھی کہا کہ بتا کیا یہ ہے جس آدم کو سجدہ کروں جسے تو نے کیچڑ سے پیدا کی ہے؟ نیز ابلیس نے کہا کہ بتا کیا یہ ہے جسے تو نے مجھ پہ شرف دے دیا؟ اگر تو نے مجھے قیامت یعنی سچائی کے دن تک مہلت دی، یعنی وقت دیا، تو میں اس کی آدم کی اولاد کو قابو میں کر لوں گا سوائے چند کے۔ اللہ نے کہا کہ ان میں جس پر تیرا بس چلے اسے اپنی آواز سے فریب دے کر بلا، اور اپنے سواروں اور پیادوں کو ان پہ چڑھا لا، اور ان کے مالوں اور ان کی اولاد میں ان کا حصے دار بن، اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور پھر ان کی کوششوں کا نتیجہ دیکھ۔ اور شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے صرف فریب کی نیت سے ہی کرتا ہے۔ 15واں سپارہ ہے، سورت اسرائیل، آیت 62 63 اور 65۔ دوسرے یہ کہ وہ ابلیس اپنے عہدے اور خاص درجے کو چھوڑ گیا جو خدا کی طرف سے اسے دیا گیا تھا، اور خواہش کی بے اعتدالی کی خواہش کے لطف اندوزی کرے انسانوں کی دنیا میں، جیسے کہ وہ لطف اندوز ہو رہا تھا فرشتوں کی دنیا میں، اور ایسی مسائل قائم کی تاکہ مستقبل میں لوگ اپنے عہدے سے تجاوز کر کے گرتے رہیں گناہ میں۔ مثال کے طور پہ اس دنیا میں یہ عمل کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے درجے کی محدودیت سے آگے جاتے ہیں اور اپنے عہدے کا ناجائز اختیارات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ بدی نفسانی خواہشات کو پورا کر سکیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں یا سود کا مال لیتے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح شیطان، جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بالکل اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس پر شیطان کا سخت حملہ ہوتا ہے۔ اللہ سود کو مٹائے گا اور صدقات کو بڑھائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تم مومن ہو تو سود میں سے جو کچھ بھی باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ 3واں سپارہ ہے، دل کا رسول، آیت ہے یہ اپنا 27 227 270 227۔ ابلیس شیطان کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ وہ آدم کی اولاد کو اپنے مقصد کے لیے قربان کرتا ہے اور فائدہ اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس طرح اس دنیا میں مثال یہ ان لوگوں کی ہے کہ وہ جب بھی کسی کے کام آتے ہیں اس میں سے اپنا فائدہ مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا سود کھانا ہے، لیکن خدا کا دل اور کردار مختلف ہے۔ رحمان نے دونوں جہانوں اور روح کے جہانوں، اور یعنی فرشتوں اور انسانوں پر، ظاہری جہانوں انسان پر اپنی نعمتیں پانی کی طرح بہا دی ہیں۔ اس لیے وہ ایمان والے جو اپنے رب کی محبت میں قرار پا گئے، وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر عمل اس طرح دوسروں کے لیے قربان کرتے ہیں جس میں سود کی ذرا سی بھی ملاوٹ کا ذرا بھی نہیں پایا جاتا، اور وہ انسانوں کے لیے سراپا رحمت بن جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں ان مومنوں کو خدا کا مقرب کہا گیا ہے جو دائیں والی جنت سے بھی آگے ہوں گے اور اپنے خدا کے دل میں بسیں گے، کیونکہ انہوں نے خدا اور انسانوں کی نجات کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یہی محبت کا سب سے اونچا معیار ہے، جیسا کہ ان کے بارے میں قرآن مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک دائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور تجھے کیا معلوم کہ دائیں ہاتھ والے کیسے ہوں گے، اور ایک بائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور تجھے کیا معلوم کہ بائیں ہاتھ والے کیسے ہوں گے، اور ایک گروہ ایمان اور عمل میں آگے نکل جانے والوں کا ہوگا،
سو وہ تو برحال دوسروں سے آگے ہی رہیں گے، وہ خدا کے مقرب ہوں گے، نعمت والی جنتوں میں ہوں گے۔ پہلے ایمان لانے والوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد میں ایمان لانے والوں میں ان کی تعداد تھوڑی ہوگی۔ اور وہ دائیں والے کیا ہے؟ وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں رہیں گے۔ یہ 27واں سپارہ ہے، سورۃ واقعہ، آیت 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 اور 28۔ یعنی وہاں پر سارے ایسے ایمان والے ہوں گے جو نیکی کی فطرت پر ہوں گے، اور یہ مضمون کہ وہاں پر کانٹے نہ ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کافر نہ ہوں گے جو کانٹے بن سکے ایمان والوں کے لیے۔ اور یہ مضمون کے بائیں والے کیا ہیں؟ اور یہ کہ بائیں والے کیسے ہوں گے؟ وہ گرم ہواؤں اور گرم پانیوں میں رہیں گے جو سیاہ اور دھوئیں کی طرح ہوگا۔ یہ 27واں سپارہ صورت واقعہ 42، 43، 44 آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہوائیں خدا کی رحمت ہیں جو کہ نبی خدا کا پیغام سنانے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان ہواؤں کی کوئی قدر نہ جانی جو رحمت بن کر ان لوگوں پر آئی تھی۔ اس لیے آنے والی دنیا میں ان کو ایسی جگہ پر رکھا جائے گا جہاں خدا نہ ہوگا اور نہ وہاں پر متقی ہوں گے، یعنی یہ کہ یہ لوگ اندھیروں میں دکھ اور غم کی جلن میں رہیں گے، اور خوف ان پر چھا جائے گا، اور وہاں ان لوگوں کو محسوس ہوگا کہ ان لوگوں نے رحمت بن کر آنے والی بشارت والی ہواؤں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا۔ اور یہ کہ وہاں گرم پانیوں میں ہوں گے۔ یہ وہ عمل ہے جو وہ اس دنیا میں اپنی خود غرضانہ زندگی بسر کرنے کے لیے نفسانی خواہشات کو پورے کرتے کرتے ختم کر چکے ہوں گے۔ اب موت کے بعد ایسے سائے میں رہیں گے جو دھوئیں کی طرح ہوگا۔ یہ اشارہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان پہ قبضہ تسلط شیطان کا ہوگا۔ یہ وہ آگ ہے جو پہلے دھوئیں سے شروع ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ دراصل جب سے انسان کا رشتہ خدا سے ٹوٹا ہے، اس کو دو چیزیں گھن کی طرح کھائی جا رہی ہیں، ایک خوف اور دوسرا غم۔ خوف اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اور غم اس لیے کہ ان کا رشتہ خدا سے ٹوٹ گیا۔ اس لیے سارے خوف اور سارے غم یہاں سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پھر مختلف سمت اختیار کر جاتے ہیں، اور یہ خوف اور غم اس لیے دراصل یہ نشاندہی ہے دوزخ کی کہ آنے والی زندگی میں کھل کر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ راحت اور لطف اور سکون اور قرار صرف اور صرف خدا کی ذات ہوگی، اور اس سچے دن سارا سرور آرام اور سب جزا خدائے رب کریم کی ذات ہوگی، اور اس دن سچی محبت کا انجام اور سچے امن کا اور سکون کا انجام بھی رب العالمین کی ذات ہوگی۔ تب وہ لوگ جن کا خدا سے کوئی تعلق نہ رہا تھا اور خدا کے ساتھ انجان بنے رہے، اس دن راحت یا عذاب، لذت یا درد، جو کچھ بھی آدم کی اولاد کو پیش آئے گا، اس کا اصل خدائے واحد کی ذات ہوگی۔ اور وہ لوگ جو صبر، ایمان اور عمل اور محبت سے خدا کی تلاش کرتے رہے تھے، اور صبر اور دعا کے ساتھ اپنے دل کی نگاہیں آسمان یعنی خدا کی طرف لگائے رہے، اور فروتنی اختیار کی کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور اپنے دل کو خدا کی محبت کے رنگ میں رنگین کر لیا تھا، ان پر انوار رحمت اس ذات کامل کے صاف اور آشکار طور پر نازل ہوں گے، اور خدا کی محبت ان کو اپنی سچی محبت کے سائے میں لے لے گی، اور ان کا نور جو صرف خدا سے ملتا ہے ان کو پورا پورا دیا جائے گا، کیونکہ جس کے لیے خدا نور نہ بنائے اسے نور کہیں سے نہیں ملتا۔ اور وہاں پر خدا کی محبت والے خدا کی محبت کی لذت چکھ کر بار بار پکاریں گے کہ یہ دعا کریں گے کہ اے رحمان تو ہمارے نور کو مکمل کر دے۔ یہ اشارہ کامل انسان ہونے کی طرف ہے، کیونکہ آخر کار کامل انسان پاک صفاف شیشہ بن جائے گا جن میں خدا اپنا دیدار کر سکے۔ اور دل کی محبت کے کامل ہونے کے بھی کئی درجے ہیں، لیکن کامل انسان ازلی دمائی آگے بڑھتا رہے گا جب تک وہ ایک کامل خدا کے دل میں نہ جا بسے، اور وہاں کامل انسان اور خدا دونوں ایک دوسرے سے کامل قرار پا جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے خدا کی باتوں یعنی خدا کی یاد دہانیوں اور خدا کی یاد سے اور خدا سے اندھو جیسا سلوک کیا تھا، ان کو بھی آنے والی زندگی میں ایسی جگہ، ایسے حال میں کھڑا کیا جائے گا جہاں وہ اس لذت اور راحت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، تیسری بڑی صورت گناہ میں گری ہوئی یہ ہے کہ ابلیس نے الٹا دیے اصول قبضے تسلط کے۔ دراصل فرشتوں سے یہ توقع تھی کہ ان کو ہونا چاہیے تھا آدمی کے قبضے تسلط میں، لیکن اب ابلیس اور اس کے ساتھیوں نے قبضہ کر لیا ہوا پر اور الٹا دی درست ترتیب، اور ہوا سے توقع یہ تھی کہ اس کو ہونا چاہیے تھا آدم کے قبضے میں، لیکن اب ہوا نے قبضہ کر لیا آدم پر۔ اس الٹا دینے والے قبضے تسلط کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ خدائی قانون سے باہر گر گئے۔
اس طرح کی تمام غلط ترتیب نے شروع کی گناہ میں گری ہوئی دنیا کی ابتدا۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے اس دنیا میں جو ناجائز طریقے سے دوسروں کی چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور دوسروں کے حقوق ہضم کر جاتے ہیں، اور دوسروں کے مکانوں اور دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور ناجائز طریقے سے حکومتوں کے تختے الٹ دیتے ہیں، اور پھر طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ سب گناہوں کی ابتدا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے آدمی شیطان کے ساتھ گناہ میں گرا ہے۔ نمبر 4، چوتھی بڑی صورت گناہ کی یہ تھی کہ ابلیس نے گناہ کو زیادہ کر دیا۔ یہ اپنے گناہ دوسروں میں بھی کثیر التعداد سے کر دیے کہ دوسرے گناہ بھی اس کی طرح بدی کی خواہش کریں اور گناہ گار عمل کر کے دہرائیں۔ وہ یہ کہ ابلیس ہوا کے ساتھ اپنے گناہ کو ضرورت دی اور پھر آدم کو بھی ابھارا اپنے گناہ میں گرانے کے لیے۔ تب شیطان نے انسانی خاندان کو اپنی منشا کے لیے استعمال کیا اور اپنی غلط راہ پہ لگا لیا، جس کا نتیجہ آج بھی صاف ہے کہ گناہوں سے بھری دنیا میں بدکاری اور برائی بہت تیزی سے منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آدم اور ہوا گناہ میں نہ گرتے شیطان کے ساتھ اور اپنے رب کا ارمان پورا کر دیتے تو آج اچھائی اور نیکی بھی اسی تیزی سے منتقل ہو جاتی اس دنیا میں۔ لیکن شیطان نے اس ترتیب کو بھی الٹ دیا اور اس کو گناہ میں گری ہوئی خصلت بنا دیا۔ اگلا مضمون ہے کہ آزادی کیا ہے اصولوں کی روشنی کے پس منظر میں۔ جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی جو فطرتی طور پر اس کو دی گئی ہے خدا کی طرف سے، تب ہم فطرت کی روشنی میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آزادی بھی ایک قطعی اصول ہے، یعنی کہ جہاں آزادی ہے مکمل طور پہ وہاں آدمی پہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس آزادی کا غلط فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ الفاظ جو آزادی کا ہے وہ اظہار کرتا ہے آزادانہ منشا کا اور آزادانہ عمل کا۔ چونکہ جہاں آزادانہ منشا نہیں ہے وہاں آزادانہ عمل بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے آزادانہ منشا اور آزادانہ عمل ایک دوسرے سے مطابقت کا رشتہ ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر جہاں آزادانہ مرضی نہیں ہے وہاں پہ آزادانہ عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر آزادانہ مرضی کا استعمال نہ کیا جائے اور آزادانہ عمل کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا وہاں پر کہ وہ عمل بھی وہاں پہ کامل نہیں کھلا سکتا۔ اس لیے آزادانہ عمل آتا ہے وجود میں آزادانہ مرضی سے۔ اس لیے آدمی کو پیدا کیا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کامل انسان کی منزل پہ پہنچائے اپنی آزادانہ منشا کے ساتھ، کیونکہ یہ انسان کی ذمہ داری کا حصہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل ثابت کرے خدا کی کائنات کا، جو کہ خدا نے اسے برکت کے طور پہ دی تھی، خلافت اس کائنات کی، کہ وہ وارث بنے خدا کی کائنات کا۔ دوسرے آزادی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں پر اصل اور سچا نتیجہ نکل سکے، اور وہ یہ کہ آزادی آدمی کو وہ ماحول دے سکے جس میں وہ اپنی آزادانہ مرضی سے اپنے حصے کی ذمہ داری کو پائے تکمیل کو پہنچا سکے، اور اپنی آزادانہ منشا اور آزادانہ عمل سے ایسا نتیجہ لائے کہ جس سے وہ خدا کو خوش کر سکے۔ اس لیے اس روشنی کے پس منظر میں آزادی ہمیشہ دلی تمنا اور آرزو رکھتی ہے ایسے نتیجے کا جو خدا کے ارمان کو پورا کر دے اور کائنات کے مقصد کو تکمیل کو پہنچا دے۔ اس لیے آزادی کے سلسلے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہیں ہم انہیں ضرور ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ یہ 5واں سپارہ ہے، یہ سورۃ نساء 127 آیت۔ یہ اس لیے اصل ضمیر اور جو آزادی کی جڑ ہے وہ تو زبردست خواہش رکھتا ہے در حقیقت اچھائی اور نیکی کی، اور یہ کہ انسان سچا انسان بنے۔ اس لیے جب بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں ملامت کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جب آدم اور حوا کو مشورہ دیا گیا تھا خدا کی طرف سے کہ وہ ایسے ظالم درخت کی طرف نہ جائیں کہ جس کے قریب جانے سے وہ گناہ میں گر پڑے، تو انہیں آدم اور حوا کو چاہیے تھا کہ وہ خدا کی باتوں کو مانتے اور اس آزادی کے ذریعے جو ان کے اصل ضمیر کو دی گئی تھی، جو کہ خواہش رکھتا تھا اور دلی آرزو رکھتا تھا خدا کے ساتھ بسنے کی۔ اس لیے دراصل یہ اصل ضمیر کی آزادی نہ تھی جس نے گرا دیا آدمی کے پہلے خاندان کو گناہ میں، بلکہ یہ طاقت تھی محبت کی جس نے غلط رخ اختیار کر لیا تھا۔ اس لیے گناہ میں گرنے کے بعد محبت ایک ایسا رخ اختیار کر گئی جسے ہم بدکاری کی محبت کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر کیا گناہ میں گرنے کے بعد آدمی کی آزادی اس سے چھین لی گئی تھی؟ نہیں، بلکہ آج بھی آدمی کا اصل دماغ، جسے ہم اصل ضمیر کہتے ہیں، کام کر رہا ہے آدمی کے اندر کہ اسے واپس خدا کی طرف لے آئے۔ اس لیے گناہ میں گرنے کے باوجود آدمی کے ضمیر کی آزادی اس سے دلی تمنا رکھتی ہے کہ وہ گھر واپس آ جائے، ایسے گھر جو خدا کی یاد ہے اور جہاں اچھائی اور نیکی کی فطرت والا خدا اس کی راہ تکتا ہے۔
اس لیے مذہب کی تاریخ ہمیں ثبوت مہیا کرتی ہے کہ آدمی رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اپنے ضمیر کی اصل آزادی کی طرف، جو کہ وہ کھو چکا ہے مدت دراز سے شیطان کے باعث، اور جو جو وقت گزرتا جاتا ہے وہ پرجوش جد و جہد کر رہا ہے اس اصل آزادی، ضمیر کی آزادی کی طرف بڑھنے کی، حتیٰ کہ اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال کر وہ دلی خواہش رکھتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی اصل آزادی کو پالے، تاکہ ایسا نتیجہ لا سکے جو خدا کے ارمان کو پورا کر دے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا۔ اس لیے وہ اصل آزادی کا ضمیر کی جو راہ دکھاتی ہے خدا کی طرف، اس کے پانے کے لیے بہت سے حق کے طالب اپنی زندگیاں دے گئے، آخر کار اپنی جان دے دی جنت کی آزادی کے لیے، جن کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے، اور بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر حق کے بہت سے طالب لڑے، پھر نہ تو وہ اس تکلیف کی وجہ سے جو انہیں خدا کی راہ میں پہنچی تھی سست ہو گئے، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ انہوں نے تزلزل اختیار کیا یعنی ہمت ہارے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور سوائے اس بات کے انہوں نے کچھ بھی نہ کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے قصور معاف کر، اور ہمارے اعمال میں ہماری زیادتیاں ہمیں معاف کر، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، اور جو لوگ تیرا انکار کرنے والے ہیں ان کے خلاف ہماری مدد کر۔ اس پر اللہ نے انہیں دنیا کا بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بدلہ بھی دیا، اور اللہ محسنوں سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ چوتھا سپارہ آل عمران آیت 147، 48، 39۔ اور یہ کہ صبر اور دعا سے اللہ سے مدد مانگو، بے شک فروتنی کرنے والوں کے سوا یہ امر مشکل ہے، وہ فروتن جو اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک دن اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ وہ اس کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ یہ الف لام 146 آیت اور 147 ہے۔ آدمی آج بھی گناہ میں گرنے کے باعث بن گیا ہے ناواقف خدا کے دل سے۔ آج اکثریت میں انسان ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو شرمناک رسوائی کی زندگی ہے، جو اندھیروں کی زندگی ہے۔ آج آدمی ایسی زندگی گزار رہا ہے جس کے ساتھ یقیناً خدا خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا، لیکن مذہب کی زندگی گزارنے والے وہ لوگ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ دل کے پرجوش جذبے سے سرگردہ ہیں اس منزل کی طرف جو ضمیر کی اعلیٰ منزل ہے، جو کہ نفس مطمئنہ ہے۔ آخر نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ وہ ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کائنات کے مقصد کی طرف، اور وہ یہ کہ انسان کو دوبارہ ملا دے خدا سے اس کی اصل حالت میں۔ اس لیے نفس مطمئنہ کی یہ خواہش پورے عروج پر حقیقت پا گئی ہے کہ وہ زندگی بسر کرے خدا کے ساتھ، تاکہ خدا کے بہت بڑے ارمان کو پورا کر دے۔ اس لیے جو لوگ نفس مطمئنہ کی طرف گامزن ہیں ان کے متعلق قرآن ہمیں یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے یقیناً ایک پکارنے والے کی آواز کو جو ایمان کے لیے بلاتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ سنی ہے، بس ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اس لیے اے ہمارے رب، تو ہمارے قصور معاف کر اور ہماری بدیاں ہم سے مٹا دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ ملا کر وفات دے، اور اے ہمارے رب وہ دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے وعدہ کیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ کرنا۔ تو اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا سن لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، ضائع نہیں کروں گا۔ تم ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہو، پس جنہوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھر سے نکالا گیا اور میری راہ میں تکلیف دی گئی اور وہ مارے گئے، میں ان کی بدیوں کو ان سے یقیناً مٹا ڈالوں گا، اور میں یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے بدلے کے طور پر ملے گا، اور اللہ تو وہ ذات ہے جس کے پاس بہترین اجر ہے اور بہترین جزا ہے۔ یہ چوتھا سپارہ ہے سورۃ آل عمران آیت 146، 144، 145، 146۔ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیوں خدا نے مداخلت نہ کی، آخر کیوں خدا بیچ میں نہ آیا کہ ان کو روکے اس گناہ میں گرے ہوئے عمل سے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو چھوڑ دیا گیا حل کیے بغیر انسانی تاریخ میں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا مداخلت کرتا آدمی کے عمل کے ساتھ جبکہ وہ ابھی کامل نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خدا نظر انداز کر رہا ہے آدمی کے حصے کی ذمہ داری، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ خدا ناواقف ہو رہا ہے ان کائنات کے اصولوں سے جو کہ اس نے رکھے ہیں آدمی کو سرفراز کرنے کے لیے، تاکہ آدمی قدرت تصرف رکھ سکے تمام چیزوں پر۔ کیونکہ خدا نے دیا آدمی کو قوت تخلیق اور اپنی فطرت، اس لیے اگر اصولوں سے ناواقفیت رکھی جائے تب قطعی اور کامل اصول کھو جائیں گے، جبکہ خدا خالق باری موجود ہے، قطعی اور کامل۔ اس لیے کائنات کے اصول جو کہ اس نے قانون رکھا ہے وہ بھی قطعی اور کامل ہونے چاہیے۔ اس لیے خدا نے مداخلت نہ کی آدمی کے اس عمل کے ساتھ جو گناہ میں گرا ہوا تھا اور اس کے قانون سے باہر تھا، جبکہ آدمی ابھی اپنے بڑھنے کے عرصے کے دور میں تھا۔ اس لیے خدا مداخلت نہ کر سکا۔ کیوں؟ قطعی اور حتمی اور کامل کائنات کے اصولوں کی خاطر۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں ہے کامل انسان کو
خدا نے اس طریقے سے پکارا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اور آ اور میرے محبت کرنے والوں سے مل، اور آ میری جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ 30واں سپارہ سورۃ فجر، آیت 28، 29، 30۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا دخل اندازی کرتا ہے اصولوں کے اندر، اس لیے خدا نے جو قوانین مقرر کیے ہیں انسان کے لیے، اس کی اپنی کائنات کے لیے، وہ اٹل اور دمائی ہے۔ اس لیے اگر خدا مداخلت کرے اپنے قوانین سے باہر کسی ہستی کے ساتھ، تو وہ عمل بن جائے گا اصولوں کا حصہ۔ اس لیے اگر اس پس منظر میں ہم اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو اگر خدا بیچ میں آتا ہے اس گناہ میں گری ہوئی کارروائی کے جو آدم اور حوا نے کی تھی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ میں گرے ہوئے عمل کو دی گئی ہے خوبی کائنات کے اندر، یعنی کہ اس گناہ نے جو خدائی قانون سے باہر ہوا ہے قدر و قیمت بڑھا دی ہے کائنات کی، تب وہ گناہ گار عمل پہچانا جاتا اصولوں کا حصہ۔ اگر یوں ہو جاتا تو یہ وجہ بنتا خدا کے لیے کہ اس نے سلسلہ چلایا ہے نئے اصولوں کا، یعنی کہ اپنے قوانین میں تبدیلی کی ہے، جس کا مطلب یہ پکارا جاتا ہے کہ خدا نے پہچان کرائی ہے گناہ گار فعل کی، اور یہ فعل کاروائی بنتا اصولوں کا حصہ۔ جبکہ شیطان نے شروع کیا تھا یہ سلسلہ گناہ کا کاروائی، اس کا مطلب یہ تھا کہ شیطان نے پیدا کیے ہیں نئے اصول اور بنا رہا ہے اپنے آپ کو خالق کے باری ایک سرے سے دوسرے سرے تک شانہ بشانہ خدا کے ساتھ۔ اس لیے خدا نے مداخلت نہ کر سکا گناہ گار گرے ہوئے عمل کے ساتھ اس ترتیب کے مطابق کہ وہ خدا اکیلا خالق کے باری رہے۔ اس لیے قرآن پاک میں خدا کیا خوب فرماتا ہے، اگر حق ان کی خواہشات کی اتباع کرتا تو آسمان اور زمین جو کچھ اس کے اندر بستے ہیں سب تباہ ہو جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس عزت کا سامان لے کے آئے ہیں اور وہ اپنے عزت کے سامان سے اعراض کر رہے ہیں۔ 18واں سپارہ سورۃ مومنون۔ اور یہ کہ خدا نے کیا شاندار رہنمائی کی انسان کی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو ابدی قانون کے مطابق پیدا کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا ملے گی، یعنی کہ خدا کا قانون کبھی نہیں بدلے گا اور نہ ان میں سے کسی پر ظلم کیا جائے گا۔ 25واں سپارہ سورۃ حج۔ اور یہ کہ انسان اللہ کی سنت میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو برکت دی اور خواہش کی کہ وہ کائنات کی دوسری تمام چیزوں سے اعلیٰ اور افضل ہو، یعنی کہ وہ اول درجے پہ ہو دوسری چیزوں سے۔ اس لیے خدا نے پیدا کیا آدمیوں کی کہ وہ اپنے آپ کو کامل کرے اپنے حصے کی ذمہ داری سے۔ انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مقدس اور پاک کرے، کیونکہ خدا مقدس اور پاک ہے۔ انسان اپنے آپ کو اچھائی اور نیکی کا نمونہ کرے، کیونکہ خدا کی فطرت نیکی اور اچھائی ہے۔ انسان اپنے آپ کو محبت کا مجسم کرے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ اور یہ کہ انسان اپنے خدا کا دل وصیت میں لے تاکہ وہ خدا کے دل کی ترجمانی کرے ان جہانوں میں اور خدا کی محبت کے ارمان کو پورا کر دے۔ اور یہ سب چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں صرف اس اپنے آپ کو کامل کر کے اور ایک راہ طریق پر چلا کر جو اصولوں کا سیدھا راستہ ہے، کیونکہ صراط مستقیم بھی ایک قطعی اصول ہے جو انسان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اگر خدا براہ راست مداخلت کرتا آدمی کے ناپختگی کے دور میں، تو یہ ایک ہمیشہ تضاد رہتا ہے لین دین کے جذبات کے رشتے میں، مبادلے میں ناپختگی کے آدمی میں اور کامل آدمی میں برابر کی بنیاد پر، اور اس سے یہ زیادہ ہوتا ہے کہ کائنات کے اصولوں سے ناواقفیت اختیار کی گئی ہے۔ اس لیے خدا نے چاہتا کہ مستقبل میں وہ اس سلسلے کو اپنے حکم کے مطابق رکھے گا کہ آدمی کے سامنے ایسے درجے کے اندر جہاں وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے خدا کا خلیفہ بن سکے تمام چیزوں پر۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اے اولاد آدم کی کبھی پہنچے تم پاس رسول تم میں کے سنائے تم کو میری باتیں میری کلام، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کی ان کو کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ 18واں سپارہ سورۃ اعراف، آیت 36۔ یہ ہے خدا کا ارمان۔ وَإِمَّا آتَيْنَاكُم مِّنِّي هُدًى۔ اس تعلیم کا انکار کیا اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی رکاوٹیں کھڑی کیں۔ 600 سال بعد خدا نے اسماعیل کے خاندان کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ آپ کی تعلیم نے خدائے واحد پر بے انتہا روشنی ڈالی اور بتایا کہ انسان کا مقصد خدا کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ کہ سارے مذہب ایک ہی ہیں اور خدا سے نکلے اور خدا پر ختم ہوں گے۔ جس طرح ماں باپ اس بچے پر جو بالغ ہو گیا ہو ان کی طرح اپنا وارث قرار دیتے ہیں اور اپنا سب کچھ اس کو سونپ دیتے ہیں، اس لیے
کہ اس نے اپنے آپ کو اس قابل کر لیا اور اس کے بعد 1400 سال اور گزرے اور انسان آج اپنے تہذیب و تمدن کے نئے دور میں داخل ہے جو نئی عمر ہے مذہب کی تشریح کی. آج انسان اس قابل ہے کہ اس پر چھپے ہوئے کچھ پردے کھولے جائیں اور اس کو حقیقت حال کی خبر دی جائے اور ان محرکات پر روشنی ڈالی جائے کہ آخر ابلیس کون ہے جس نے برائی کی بنیاد ڈالی بلکہ آج تک اپنے وعدے پر قائم ہے اور ساری انسانی تاریخ میں وہ بڑے زور و شور سے کام کر رہا ہے کہ آدمی کو اس کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دے بلکہ خدا کی تقدیر الہی کی بحالی میں متواتر رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے. اور ابلیس آج بھی مثبت نقطۂ نگاہ رکھتا ہے کہ انسان اس قابل نہیں کہ خدا کی آواز کا جواب دے سکے اور یہ کہ آدم کے خاندان کو خدا نے اس پر شرف دے کر غلطی کی ہے. ابلیس اور اس کا نظریہ تمام وجود خدا نے پیدا کیے ہیں. فرشتے اس دائرے سے باہر کوئی نئی مخلوق نہیں بلکہ ان کو بھی خدا نے ہی پیدا کیا ہے. خدا نے فرشتوں کو پیدا کیا اس سے پہلے کہ کچھ اور کرے اور یہ ابلیس وسیلہ اور گزرگاہ تھا خدا کی محبت کا فرشتوں کی دنیا میں جیسا کہ ابراہیم ذریعہ اور گزرگاہ تھا خدا کی برکتوں کا بنی اسرائیل کے لیے. بہرحال جب آدمی کی کائنات پیدا کی گئی تو خدا نے آدمی کے پہلے خاندان آدم اور حوا سے بے انتہا محبت کی بلکہ ابلیس سے بھی زیادہ جو کہ خادم کے طور پر پیدا کیا گیا تھا. اب کس طرح بھی دراصل ابلیس کو کم محبت نہ مل رہی تھی خدا سے. خدا کی محبت اتنی ہی تھی جو کہ وہ ابلیس سے رکھتا تھا آدمی کی کائنات سے پہلے لیکن آدم اور حوا خدا کے روحانی فرزند کے طور پر پیدا ہوئے تھے. خدا نے اپنا سب کچھ انہیں دیا وصیت میں اس لیے ابلیس نے محسوس کیا کہ خدا اس سے کم محبت کر رہا ہے یا کم محبت دے رہا ہے پہلے سے. ابلیس جو کہ محسوس کر چکا تھا کہ اس کو کم محبت مل رہی ہے اس نے اکسایا ہوا اور بغلایا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے. ابلیس نے سوچا کہ شاید وہ لطف حاصل کرے اسی درجے کا انسانوں کی کائنات میں جیسا کہ وہ لطف اندوز ہو رہا تھا فرشتوں کی دنیا میں. یہ وہ سبب تھا جو باعث بنا روح کے ساتھ گناہ میں گرنے کا. تمام چیزیں پیدا کی گئی تھیں کہ وصول کریں خدا کا قبضہ تسلط محبت کے ذریعے. اس لیے محبت اصل سر چشمہ ہے زندگی کا اور اصل جوہر روح ہے خوشیوں کی اور محبت مثالی تصور ہے تمام کائنات کا. ان اصولوں کے مطابق جو کوئی زیادہ وصول کرتا ہے خدا کی محبت وہ اور بھی زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے. تو یہ قدرتی بات ہے کہ قدرتی طور پر آدم کے خاندان پر ابلیس کو رشک آیا. اس نقطے پر پہنچ کر ابلیس نے پھسلانے اور گمراہ کرنے کی جرات کی حوا کے ساتھ اپنی زندگی کا یعنی روحانی زندگی کا خطرہ مول لے کر. ابلیس جو چھوڑ گیا اپنا درجہ بے اعتدالی کی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لیکن جب حوا مل گئی ابلیس کے ساتھ اور اس کے ورغلانے کا خاطر خواہ جواب دیا تو ابلیس کو ابھارا سخت رنگ کا جذبہ کہ حوا کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرے. یہ وہ محرکات تھے جس کی بنیاد پر ابلیس نے شہود کی خواہش کو پورا کیا حوا کے ساتھ. یہ پہلا گناہ تھا نفسانی خواہش کا آدمی کے خاندان کے ساتھ جس کا مجدد ابلیس ہے. اس طرح
یہ روحانی طور پر گناہ میں گرنے کا سبب ہوا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ روح کے ساتھ نفسانی خواہش، جنسی خواہش سے اولاد نہیں پیدا ہو سکتی، بلکہ یہ کہ آدم کا پہلا خاندان اصل میں آ گیا شیطان کے۔ اس کے بعد حوا نے محسوس کی خوف کی حس، جو اس کو اس کے ضمیر کے ملامت کرنے سے آئی، اور اس کو یہ علم بھی ملا کہ اس کا شریک زندگی آدم نہ تھا، اس کا شریک زندگی آدم تھا نہ کہ ابلیس۔ سو حوا اور ابلیس نے نفس میں گری ہوئی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بدکاری کی، جیسا کہ لکھا ہے پس قرآن پاک میں کہ پس ان دونوں نے اس درخت یعنی شیطان کی پیروی کی میں سے کچھ کھایا، یعنی اس کا مزہ چکھا، جس پر ان دونوں کی کمزوریاں ان پر کھل گئیں۔ 16واں سپارہ سورۃ طے آیت 123۔ جسم کے ساتھ اب آگے کہ جسم کے ساتھ کیسے گناہ میں گرے۔ حوا بحال کرنا چاہتی تھی اپنا رشتہ خدا کے ساتھ، اور وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ اپنے آپ کو نکالے اس خوف سے جو کہ اس نے گناہ میں گرنے کے بعد حاصل کیا تھا۔ اس لیے آدم صرف اس کی امید تھا کہ وہ حوا اس کے ذریعے سے خدا کی طرف واپس آ جائے۔ حوا نے سوچا کہ اگر وہ حاصل کر لے آدم اور اس کے ساتھ ایک ہو جائے، جو کہ مطلب تھا یعنی کہ اس کا شریک زندگی مستقبل میں، تو شاید اس کے ارمانوں کی تکمیل ہو جائے اور اس کو خوف اور غم سے نجات ملے۔ خوف یہ کہ نافرمانی کی، غم جب انسان کا خدا سے رشتہ ٹوٹا۔ یہ وجہ تھی کہ اس نے آدم کو بھی ورگلایا، اور یہ وہ سبب تھا جسم کے ساتھ گناہ میں گرنے کا، کیونکہ حوا اثرات لے چکی تھی ابلیس کے، جو کہ اپنا درجہ چھوڑ گیا تھا۔ اس طرح حوا نے آدم کو ورگلایا اور جسم کے ساتھ یہ نفسانی خواہش کو پورا کیا گیا، بدکاری کی۔ چونکہ خدا نے آدم کو پکارا تھا کائنات کے مقصد کی تکمیل کے لیے، لیکن جب آدم بھی مل گیا حوا کے ساتھ، تو یہ پہلا خاندان زیر تسلط آ گیا شیطان کے۔ تاریخ کا پہلا قدم غلط پڑا، اور یہ سب کچھ خدا کی نافرما برداری کا نتیجہ تھا کہ آدم کا پہلا خاندان سچے راستے سے بھٹک گیا۔ اگر آدم گناہ میں نہ گرتا حوا کے ساتھ اور اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ایک کر لیتا خدا کے الفاظوں پر عمل کر کے، تب آدم یاد دلایا جاتا محفوظ، جس کو چھوا نہ گیا ہو، تب تقدیر الہی کی بحالی حوا کے لیے آسان ہو جاتی۔ اس لیے جب پہلے آدمی عورت جنہیں خدا نے پکارا تھا سچے والدین بننے کے لیے، جب انہوں نے جنت کے قانون کو توڑ دیا اور گناہ میں گر پڑے، اس طرح پہلا خاندان ابلیس کے اثر میں آ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محبت اپنے آپ میں بدچلن ہو گئی، اور شیطان آدمی پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور آدم کی اولاد کو بنایا ہوا ہے گناہ کا نشانہ اور نقصان جھیلنے پر۔ اس لیے شیطان، جس نے بدچلن بنایا آدمی کی محبت کو، یہی آقا بنا ہوا ہے، اور دراصل سرغنہ ہے پردے کے پیچھے، جو نیست و نابود کرنے پر تلا بیٹھا ہے مثالی خاندان کے تصور کو۔ اور شیطان آج بھی اپنے وعدے میں ثابت قدم ہے کہ وہ آدم کی اولاد کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا، جیسا کہ شیطان کا یہ مکالمہ قرآن نے نوٹ کیا ہے کہ اس کے کیا خیالات ہے آدمی کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ شیطان نے کہ چونکہ تو نے مجھے ہلاک کیا ہے، اس لیے میں ان انسانوں کے لیے تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، تاکہ ان کو ورگلاؤں، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ 8واں سپارہ ہے، سورۃ اعراف آیت 17 اور 18۔ یہ شیطان نے کیوں کہا
کہ مجھے تو نے ہلاک کیا اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ ہر جگہ دخل اندازی کرتا پھرے، کیونکہ جب اس کو اتنا کچھ خدا نے دیا اور محبت بھی دی، تو اس کے بعد اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا، لیکن اس نے نہیں کی۔ دراصل تمام وجود پیدا کیے ہیں خدا نے، فرشتے اس داہر سے باہر کوئی نئی مخلوق نہیں، بلکہ ان کو بھی خدا نے ہی پیدا کیا ہے، اس سے پہلے کہ اس نے کچھ اور کیا۔ پھر خدا مخاطب ہوا کہ ہم انسان کو اپنی شیبہ کی مانند بناویں، اپنی صفات پر۔ یہاں خدا اکیلا مخاطب ہے جمع سے، یہ اس لیے نہیں کہ خدا مخاطب تھا تین سے، جیسا کہ عیسائی یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے کہ دینیات کے ترجمہ کرنے والوں نے سمجھا ہے کرسچینٹی میں، مگر کیونکہ وہ بات کر رہا تھا فرشتوں سے جو کہ پیدا کیے گئے تھے آدمی سے پہلے۔ خدا نے فرشتوں کو پیدا کیا خادم کے طور پر، جو کہ مددگار بنے امور کاروبار میں، کائنات کے نظام اور نظم و نسق میں۔ لیکن آدمی پیدا کیا گیا تھا خدا کا الہی فضل، اور رکھتا تھا قبضہ تسلط کائنات کے اوپر، اور فرشتوں پر بھی تسلط حکمرانی رکھتا تھا۔ یہاں کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں، جیسا جیسا یہ کہ قرآن پاک میں ہے کہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ ہم تو صرف تمہارے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان دونوں جہانوں کے درمیان ہے، سب کچھ خدا کا ہے، اور تمہارا رب تمہیں بھولنے والا نہیں۔ یہ 16واں سپارہ ہے سورت مریم۔ اور پھر آگے چل کے قرآن پاک میں ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور ان کی اولاد بھی ایمان کے معاملے میں ان کے پیچھے چلی ہے، ہم ان کے ساتھ اعلیٰ جنتوں میں ان کی اولاد کو بھی جمع کر دیں گے، اور ان کے عملوں میں کوئی بھی کمی نہیں کریں گے۔ ہر ایک شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرو ہے، اور جوان خادم یعنی فرشتے ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہیں گے، گویا کے پردوں میں لپٹے ہوئے موتی ہیں۔ یہ 27واں سپارہ ہے سورت طور، آیت 22-25، اور جس طرح آگے چل کے قرآن پاک میں پھر لکھا ہوا ہے اور اس باغ کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے پھل ان کے قریب کر دیے جائیں گے، اور ان کے پاس ہمیشہ خدمت کرنے والے نوجوان یعنی فرشتے بار بار حاضر ہوتے رہیں گے۔ جب تو ان خادموں کو یعنی فرشتوں کو دیکھے گا تو ان کی نسبت گمان کرے گا کہ گویا وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور جب تو ان کو دیکھے گا تو ان کی جگہ پر ایک بہت بڑی نعمت اور بادشاہت نظر آئے گی۔ یہ 29واں سپارہ ہے سورت دہر، آیت 15 اور 20۔ ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں قرآن میں کہ فرشتے کام کر رہے ہیں خدا کے لیے اور خدمت کر رہے ہیں انسان کی، اور فرشتے پیغام لانے والے بھی ہیں خدا کا انسان کے لیے، اور ہمیں یہ بھی ثبوت مہیا ہوتے ہیں قرآن اور دوسری الہی کتابوں سے کہ فرشتے پیدا کیے گئے ہیں کہ قدر کریں اور خدا کی حمد اور اس کے جلال کی اور تسبیح بھی کرتے رہیں۔ اس لیے یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابلیس اپنے مقام کو چھوڑ گیا جو کہ اس کا اصل فرض تھا کہ وہ انسانوں کی خدمت کرے اور انہیں وہ مقام اور عزت دے جو خدا نے انسانوں کو دی تھی، اور انہیں یعنی انسان کو اپنا وارث اور خلیفہ پیدا کیا تھا۔ یہاں آگے چل کے تھوڑا سا یہ وضاحت چاہتی ہے بات کہ کس طرح ممکن ہوا تھا آدمی کے لیے کہ وہ گر پڑے گناہ میں، کیوں؟ محبت کی طاقت اور رسولوں کی طاقت اور خدا کے الفاظ۔ آدمی پیدا کیا گیا تھا
कामिल होने की तरफ उस अरसे में जो कि बिलवास्ता तसल्लुत असूलों की ताकत का दौर है, उस अरसे में पुख्तगी हासिल करे असूलों के साथ। इसलिए असूलों की हुक्मरानी अपने आप में उतार नहीं सकती आदमी को पटरी से असूलों की कि उसे गिरा दे गुनाह में, क्योंकि आज़ादी की राह तो बीमार है कि अपने मकसद को पाया तकमील तक पहुंचा दे। इसलिए ये असूलों की ताकत ना थी जिसने आदमी को गिराया खुदाई कानून से बाहर, मगर कामिल होने से पहले आदमी जवाबदेह है कि उतर जाए असूलों की पटरी से, अगर टकराए ऐसी ताकत से जो कुव्वत में ताकतवर हो, उन असूलों की ताकत से भी ज़्यादा जो रहनुमाई करती है आदमी की पुख्तगी के दौर में। तो फिर सिर्फ एक ताकत है जो कुव्वत में ताकतवर है असूलों की ताकत से भी ज़्यादा, और वो ताकत है मोहब्बत की। इसलिए जब आदमी अभी नापुख्तगी में है और तजर्बा नहीं कर सका खुदा की कामिल मोहब्बत बराए रास्त तसल्लुत का, तब उसके लिए ये मुमकिन हो सकता है कि वो गिर पड़े खुदाई कानून से बाहर गुनाह में, क्योंकि बेअसूलों की नाजायज़ मोहब्बत या मोहब्बत का गलत इस्तेमाल राह दिखा सकता है उस मकसद की तरफ जो मुख्तलिफ हो खुदा से। इसलिए कुरान पाक में है कि अब हम मोमिनों से कहते हैं कि क्या अब तक इनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए और इस कलाम के लिए जो हक के साथ उतारा है झुकते नहीं। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़। ये 27वां सिपारा है, सूरत हदीद, आयत 17। तो फिर क्यों बनाई खुदा ने मोहब्बत की ताकत कुव्वत में ज़्यादा मजबूत असूलों की ताकत से? यहाँ ये भी सवाल है। मोहब्बत सबब है और मकसद खुदा के लिए कि इसलिए इसने कायनात को पैदा किया था। इसलिए मोहब्बत एक बहुत कीमती अनमोल शक्ल है तमाम चीज़ों की। इसलिए कायनात का असल सरचश्मा है ज़िंदगी, खुशियाँ और लुत्फ़। जबकि खुदा ने पैदा की हैं तमाम चीज़ें असूलों के साथ, यानी असूलों की हुक्मरानी है उन पर या कानून के साथ, जबकि वो आखिरी ख्वाहिश रखता है मोहब्बत की कि मोहब्बत का कब्ज़ा तसल्लुत हो। इसलिए इसने बनाया मोहब्बत को ताकतवर, मजबूत। यही वजह है कि खुदा सच्चाई के साथ इंसान को कामिल करना चाहता है, यानी अपने अल्फाज दिए उसने, और मोहब्बत के साथ इंसान पर हुक्मरानी करना चाहता है, जैसा कि वो खुद ही अपनी किताब कुरान पाक में कहता है कि हमने जिनों यानी फरिश्तों को जो गिर पड़े और इंसानों को अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया है, मगर नतीजा ये होता है कि इनमें से अक्सर जहन्नम के मुस्तहिक हो जाते हैं। उनके दिल तो हैं मगर इसके ज़रिए से वो सोचते नहीं, इनकी आंखें तो हैं मगर इसके ज़रिए से वो देखते नहीं, यानी रूहानी ज़िंदगी को। इनके कान तो हैं मगर इसके ज़रिए से वो सुनते नहीं, यानी खुदा के अल्फाज। ये कारल मला 9वां सिपारा है, आयत 180। आखिर किस मकसद के लिए या किस सबब से खुदा ने हुक्म दिया था आदमी को कि वो इस दरख्त की तरफ ना जावे? आखिर क्यों खुदा ने हुक्म दिया था आदमी हवा को कि वो इस दरख्त के नज़दीक ना जावे जो कि मौत का दरख्त है, जिससे उनकी रूहानी हिस्से मर सकती थी गुनाह में गिरने की सबब से, यानी कि उन पर रूहानी मौत वारद हो सकती थी। ये इसलिए था कि आदम और हवा खुदा के बराह रास्त तसल्लुत में ना थे मोहब्बत के, चूंकि वो अभी नाबालिग थे और पुख्तगी की उम्र को ना पहुंचे थे। इसलिए उनके लिए ये मुमकिन था कि वो जज्बात के रिश्ते का मुबादला कर सकते हैं फरिश्तों के साथ बेअसूलों की मोहब्बत का। इसलिए वो गिर सकते हैं खुदाई कानून से बाहर गुनाह में,
چونکہ محبت کی طاقت زیادہ مضبوط قوت رکھتی ہے اصولوں کی طاقت سے، لیکن چاہے کتنی بھی طاقتور تھی فرشتوں کی محبت، اگر وہ آدم، حوا خدا کی بات مانتے اور اپنے رب کی فرما برداری کرتے، جو الفاظ خدا نے ان کو دیے تھے جب کہ وہ بالواسطہ تسلط میں تھے، یعنی خدا کے براہ راست تسلط میں نہ تھے، اس میعاد میں وہ فرشتوں سے متاثر نہ ہوتے اور نہ ان کی بات کا اثر قبول کرتے، اور صرف مہیا کرتے صرف لینے دینے کا عمل خدا کے ساتھ، جو کہ ان کا سچا آقا اور محبت کرنے والا ہے، تب وہ کبھی نہ گرتے گناہوں میں۔ اس صورت میں بغیر اصولوں کی طاقت کی محبت کچھ بھی کوئی نتیجہ پیدا نہ کر سکتی تھی۔ اس کے برعکس جب انہوں نے بات نہ مانی خدا کی اور اس کے حکموں کی پیروی نہیں کی دل سے، تب انہوں نے ایسی بنیاد طور طریقہ مہیا ہو گیا جس پر وہ مبادلہ کر سکیں دینے لینے کا عمل فرشتوں کے ساتھ، اور خاص کر ابلیس کے ساتھ، خدا کے حکم کے خلاف۔ تب ناجائز محبت یا محبت کا غلط استعمال کی طاقت نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ اصولوں کی پٹری سے اتر گئے۔ اسی لکھا ہے کتاب میں خدا کی، یعنی قرآن پاک میں، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس وہ صحیح راستے سے بھٹک گیا۔ یہ 16واں سپارہ ہے اور سورۃ طے آیت 22۔ یہ آسان نہ تھا، اس لیے خدا چاہتا تھا روک تھام ان کی گرنے سے، کہ اس لیے خدا نے حکم دیا تھا آدمی کو اس قسم کا، جبکہ وہ ابھی ناپختگی کے دور میں تھے۔ خدا نے اپنی منشا ان پر ظاہر کی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے آدم اور حوا سے، بلکہ خدا یہ بھی چاہتا تھا کہ آدمی لطف اٹھائے اور قبضہ تسلط رکھے کائنات پر جب وہ اہل ہو جائے اور وصیت میں لے لے خدا کی فطرت کو۔ اس لیے یہ آدم حوا کی ذمہ داری تھی کہ اپنے آپ کو کامل کرتے اپنے ایمان اور خدا کے الفاظوں کے ذریعے، تاکہ خدا کی نمائندگی کر سکتے۔ خدا مداخلت نہیں کر سکتا آدمی کے ساتھ اس معاملے میں، یہ آدمی کے حصے کی ذمہ داری ہے، جو انمول برکت ہے اس کو خدا کی طرف سے۔ کیونکہ خدا نے آدم کو پکارا تھا، نہ کہ فرشتوں کو، کہ کائنات کی نمائندگی کریں اور خدا کی ہر چیز وصیت میں لے لیں، اس لیے آدمی اپنے آپ کو اہل ثابت کرے سچے حکمران ہونے کا، مالک کے درجے سے، جیسے کہ خدا نے آدمی کو پیدا کیا اور قبضہ تسلط رکھتا ہے سچی حکمرانی کا۔ ایک چیز مختلف ہے آدمی اور کائنات کے درمیان، وہ یہ کہ آدمی کو اختیار دیا گیا ہے کہ تسلط حکمرانی کر سکے باقی کائنات اور فرشتوں پر جب وہ کامل ہو جائے، کیونکہ خدا نے الفاظوں کا حکم فرشتوں کو نہیں دیا تھا، بلکہ آدمی کو دیا تھا کہ وہ اپنے رب کا ارمان پورا کرتے، کیونکہ خدا تلاش کر چکا تھا آدمی کو اپنے دل کے لیے، اس لیے اس نے آدمی کو سرفراز کیا اور آدمی کو شرف دیا کہ خدا کے روحانی فرزند کے درجے سے محبت کا ایک قبضہ تسلط رکھے انسان، کامل کائنات کی ہر چیز پر، یعنی کامل انسان بن کر۔ آخر کتنا عرصہ ضروری تھا خدا کا حکم؟ جب خدا نے حکم دیا تھا آدم حوا کو کہ وہ کامل ہو اور خدا کے ساتھ ایک ہوں، تب کیا یہ حکم کے پورا ہو جانے کے بعد کیا وہ سدا علیحدہ رہتے؟ نہیں، بلکہ خدا کی دوسری برکت کی پایہ تکمیل یہ تھی کہ آدم اور حوا خدا کے براہ راست تسلط میں آ جاتے اس محبت کے ذریعے، یعنی خامند اور بیوی بن کر، جہاں ان کا
جہاں ان کا درمیان خدا اور اس کی محبت ہوتی۔ آدم اور حوا زمین کو معمور کر دیں اپنے بچوں سے، یہ خدا کی برکت تھی انسان کے لیے۔ اس لیے آدمی پیدا کیا گیا تھا کہ اسے اجازت ملے اصولوں کے مطابق اپنے کامل ہونے کے بعد کہ وہ کھا سکے پھل زندگی کے درخت کا، جو کہ سچا پھل ہے محبت کا۔ اگر اپنے کامل ہونے کے بعد خدا کی اجازت سے وہ خامد اور بیوی بنتے، تب وہ کبھی بھی نہیں گر سکتے تھے گناہ میں خدائی قانون سے باہر۔ اس صورت میں کوئی فرشتے اور نہ کوئی اور طاقت توڑ سکتی تھی اس قطعی ازواجی مسرت محبت کو، اور یہ کہ طاقت فرشتوں کی محبت جو کہ حقائق میں کمتر اور کمزور ہے آدمی کی محبت سے، کسی بھی طرح اہل نہ تھی کہ وہ لین دین کر سکے جذبات کے مبادلے کا، محبت کا جس کا درمیان خدا ہو۔ اس لیے خدا نے حکم دیا تھا آدم اور حوا کو کہ وہ پہلے کامل ہو۔ اگر آدم اور حوا اپنے آپ کو کامل کر لیتے، تب وہ بن جاتے زندہ نمونہ خدا کی عمودی محبت کا، جو خاص ہے اور براہ راست تعلق تب وہ استوار کرتے خدا کی افق کی محبت، جو آشکار ہو جاتی آدم اور حوا کے بچوں میں، جو اچھائی اور نیکی کی صفت پہ ہوتے، اور نیکی کی فطرت قائم ہو جاتی تب چار درجے کی بنیاد قائم ہوتی، یعنی خدا، خاوند، بیوی اور بچے، جس کے ذریعے سے وہ تجربہ کرتے براہ راست قبضہ تسلط خدا کی محبت کا، اور خدا کا براہ راست ارمان اور منشا پہچانی جاتی۔ مگر چونکہ آدم اور حوا گر پڑے اور بن گئے مجسمہ گناہ میں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محبت کے غلط استعمال کیا گیا، جو بے اصولوں کی نجائز محبت تھی، جس کا شروع کرنے والا شیطان تھا۔ خدا کے جو کہ آقا ہے سچی محبت کا اور سچے اصولوں کا، اسے خارج کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چار درجے کی جعلی نقلی بنیاد استوار ہوئی، جس کے درمیان شیطان کی جھوٹی نقلی مصنوعی بے اصولوں کی محبت تھی، اور جو کہ کھیل رہا ہے آج تک جھوٹا نقلی مصنوعی کردار آقا کا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ آقا ہے اس دنیا کا، سورۃ نمل۔ اصل میں خدا کے حکم اور منشا کے مطابق آدمی کو رکھنا چاہیے تھا قبضہ تسلط فرشتوں پر اور اس ساری کائنات پر، لیکن شیطان نے الٹ دیا اور قبضہ کر لیا آدمی پر اور کائنات پر آدمی کے ذریعے، جو کہ گر پڑا ہے گناہ میں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں لکھا ہے کہ شیطان تمہارا یقیناً دشمن ہے، پس اس کو دشمنی سمجھو۔ وہ اپنے آپ اور اپنے ساتھیوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوست ہی بن جائیں۔ یہ 22واں سپارہ ہے اور سورۃ فاطر آیت 7۔ اور آگے چل کے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مصیبت جو تم کو پہنچے وہ تمہارے اپنے اعمال کے سبب سے ہے، اور اللہ تو تمہارے اکثر قصوروں کو معاف کرتا رہتا ہے، یعنی کہ خدا تو ہمیشہ معاف کرنے پہ بیٹھا رہتا تمہیں۔ یہ 25واں سپارہ ہے، سورۃ شورى آیت 31۔ آگے چل کے آخر یہاں ایک بات اور وضاحت چاہتی ہے کہ شیطان کا عمل اور اس کی مصروفیات گناہ میں گری ہوئی دنیا کے اندر کیا ہے، وہ کیسے کام کر رہا ہے آج تک۔ قرآن پاک میں ہے کہ اس دن کو یاد کرو جب وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، یعنی ابلیس اور اس کے ساتھیوں کو، پھر کہے گا کہ اے جنوں کی جماعت، یعنی فرشتے جو گر پڑے، تم نے انسانوں میں سے اکثر کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور ان کے انسان مددگار کہیں گے اے ہمارے رب، ہم میں سے بعضوں نے بعضوں سے فائدہ اٹھایا ہے، اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ وہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ایک لمبے عرصے تک رہو گے، سوائے اس کے کہ خدا کی مشیت کچھ اور چاہے۔ تیرا رب یقیناً حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے۔
یہ 8واں سپارہ ہے، سورۃ انعام، آیت 129۔ آخر کس طرح شیطان قابو میں کیے ہوئے اس گناہوں سے بھری دنیا کو، حتیٰ کہ شیطان جو کہ متواتر الزام دے رہا ہے آدمی کو خدا کے سامنے، جیسا کہ اس نے کیا حضرت ایوب کے ساتھ۔ خدا نے شیطان سے کہا کہ کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پہ غور نہیں کیا، کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست بات آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خدا کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اور سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، بس تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ یہ بائبل میں ہے، پہلا چیپٹر ہے اور 9 سے 11 تک۔ ان اصولوں کے مطابق کہ آدم کی اولاد کو جہنم میں رکھے، حتیٰ کہ شیطان جو کہ حکمران ہے اس گناہوں بھری دنیا کا، مہیا کر سکتا ہے شیطانی عمل صرف جب وہ رکھتا ہو اپنا معروس، جس کے ساتھ وہ شیطانی جذبات کا مبادلے کا آغاز کر سکے۔ شیطان کی معروض وہ گناہ گار روحیں ہیں جو مر کر چلی جاتی ہیں روحوں کی دنیا میں، ایسے جہنم کے خانے میں جسے ہم جہنم کہتے ہیں، اور ان روحوں کے معروض یا شکار ہیں روحوں کے آدمی، عورت، برے لوگ جو زمین پر بستے ہیں۔ اور یہ بری روحوں کے آدمی عورت جو زمین پر بستے ہیں، ان کے معروض شکار ہیں ان کے اپنے جسم، جس کے ذریعے سے وہ گندے کام کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان کی حکمرانی واضح اظہار بری روحوں پر جو جہنم میں ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے بری مصروفیات کا عمل، جسم کے ساتھ جو کام برے کام زمین پر ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں، جیسا کہ لکھا ہے قرآن پاک میں کہ اور جو کوئی رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اس پر ایک شیطانی خصلت وجود مطلع ہو جاتا ہے، اور وہ اس کا ہر وقت کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور وہ شیطان یعنی بری روحیں ان کو کامل اور سچے راستے سے روکتے رہتے ہیں، مگر باوجود اس کے وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ سچے راستے پر چل رہے ہیں، مگر یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ جب وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو کہنے لگتا ہے، اے کاش مجھ میں اور اے شیطان تجھ میں مشرق اور مغرب کا فرق ہوتا۔ بس خود انسان کی اپنی شہادت سے ثابت ہو گیا کہ وہ شیطان بہت برا ساتھی ہے۔ یہ 25واں سپارہ ہے، سورۃ زخرف، آیت 37، 38، 29۔ عالم جنت کس طرح بحال ہوگی اس زمین پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا کی بچھائن کرائی جائے اور ایسے سچے کامل لوگ بستے ہوں زمین پر جو اپنے رب سے مکمل قرار پا گئے ہوں اور جو اپنے تمام رشتے شیطان سے توڑ لیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص لازمی رکھتا ہے کہ مکمل اپنا رشتہ شیطان سے منسوخ کرے اور خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کرے جو کہ اکیلا سچا محبت والا خدا ہے، تاکہ آدمی اس قابل ہو سکے کہ خدا کے سامنے شیطان کو الزام دے سکے۔ اس لیے آدمی کو لازمی چاہیے کہ سچا کردار شیطان کے جرم کا اس پر واضح ہو کہ وہ کیا ہے، اور آدمی شیطان پر کبھی جرم ثابت نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنا رشتہ شیطان سے منسوخ نہ کرے، جب تک وہ اپنا رشتہ خدا سے بحال نہ کرے، وہ کبھی شیطان کو الزام نہیں دے سکتا، کیونکہ جب وہ خود ہی شیطانی کام کر رہا ہے تو خدا کو اپنا خدا کے سامنے کیا کہے گا شیطان کو؟ خدا نے پیدا کیا فرشتوں اور انسانوں کو اور انہیں آزادی دی، اس لیے وہ فرشتوں اور انسانوں کو بحال نہیں کر سکتا نیکی پر طاقت کے ذریعے، کیونکہ محبت قطعی اصول ہے جس میں طاقت کو دخل نہیں۔ اس لیے انسان اپنے خدا کے ساتھ کامل بنے اور ایک ایسی دنیا آشکار کرے اس زمین پر جو اچھائی اور نیکی کی فطرت پر ہو، جو کہ انسان کی اصل فطرت ہے۔ یہی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا، تاکہ شیطان
ایسی ہاں ایسی دنیا اشکار کرے اچھائی اور نیکی کی فطرت پر اس زمین پر، جو کہ انسان کی اصل فطرت ہے، تاکہ شیطان اپنے ہتھیار ڈال سکے اس زمین پر۔ تاریخ آدم اور حوا سے لے کر آج تک ہمیں بتاتی ہے کہ تقدیر الہی متواتر کام کر رہی ہے کہ بحال کر دے آدمی کو اس کے اصل مقام پر، جہاں وہ وارث بن سکے خدا کی ہر چیز کا۔ لیکن ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج تک خدا کا ارمان پورا نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے حصے کی ذمہ داری نہیں پوری کر سکا، جو خدا نے اسے برکت کے طور پر دی تھی، کہ وہ خدا کی آنکھوں کے سامنے اپنے آپ کو کامل کرے خدا کے دل کے ساتھ، جو خدا کی محبت کامل طور پر پا گیا ہو۔ جیسا کہ آج بھی خدا انسان کو آوازیں دے دے کے بلاتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اے نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام پا گیا، اپنے خدا کی طرف چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پس میرے محبت کرنے والوں میں مل اور میری بہش کے اندر آ جا۔ یہ 30واں سپارہ سورۃ فجر، آیت 28، 29، 30، 31۔ یہاں پر آگے چل کر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھائی اور برائی کو دیکھا جاتا ہے مقصد کے منظر کے نظریے سے۔ اگر آدم اور حوا زندہ نمونہ بن جاتے اچھائی اور نیکی کا، تب وہ استوار کرتے 4 درجے کی بنیاد محبت کی، جن کا درمیان خدا ہوتا۔ تب وہ پہچان کرا دیتے اچھائی اور نیکی کی دنیا کی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اب کیونکہ انہوں نے رشتہ کیا محبت کے ذریعے، جو کہ محبت کا غلط استعمال تھا، جو کہ انہیں سمت دکھا رہا تھا خدا کے مقصد سے مختلف، خدا کے مقصد سے مختلف، اس لیے وہ بن گئے مثال برائی اور گناہ کی، اور استوار کی جعلی نکلی 4 درجے کی بنیاد، جن کا درمیان شیطان تھا، اور استوار کی گناہ کی دنیا۔ حتیٰ کہ شروع کے ابتدائی ترقی کے مراحل میں اچھائی اور برائی سامنے آتے ہیں ایک دوسرے جیسے، لیکن جب وہ آگے کو بڑھتے ہیں اور پائے تکمیل کو، تب وہ واضح امتیاز پیدا ہو جاتا ہے اچھائی اور برائی کا۔ ابتدا میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا بالخصوص عمل یا کس قسم کا عمل ہو رہا ہے، لیکن اچھائی اور برائی کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا سبب اور محرک تھے اور کس سمت پر تھے، کیا مقصد خدا کی طرف تھا یا شیطان کی منشا کی طرف۔ یہاں پر بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ آدمی کی عادت امکانی طور پہ بری نکلی ہے، یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اگر جد و جہد کرے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو خدا کی منشا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی خواہش، تمنا اور دلی آرزو زیادہ تر امکان دنیا کی طرف جھکا ہوا پایا گیا ہے، جو کہ برائی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے، تم کو ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم مقبروں میں جا پہنچو گے۔ یہ 30واں سپارہ ہے سورۃ تکاثر، آیت 3۔ لیکن دراصل یہ انسان کی خواہش، تمنا اور دلی آرزو حصہ تھا اصل فطرت کائنات کا، جو کہ خدا نے وقف کر دی تھی شروع سے انسان کے دل میں، کہ خواہش اور تمنا اور دلی آرزو انسان کرے۔ یہ سچ ہے اور حقیقت ہے، کیونکہ اگر کائنات کا مقصد تھا کہ لطف اندوز ہوا جائے، اور لطف جب ہی مل سکتا ہے جب تمنا اور دلی خواہش کی تکمیل ہو۔ اگر آدمی کوئی خواہش اور دلی تمنا نہیں رکھتا تھا، تب وہ لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر آدمی کوئی خواہش اور تمنا نہیں رکھتا، تب وہ کوئی بھی دلی خواہش نہیں رکھتا کہ خدا کی محبت کو وصول کرے، اور پھر جس کے لیے وہ زندہ رہے، پھر کس کے لیے وہ زندہ رہے اور کس کی خاطر وہ اچھے اعمال مہیا کرے، تب نہ تو وہ کامل ہونے کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس راستے پر نہ تو خدا کی کائنات کا مقصد پورا ہو سکتا تھا، اور نہ ہی تقدیر الہی کی بحالی انسانوں کے لیے پائے تکمیل کو پہنچ سکتی ہے۔ اصل خواہش انسان کی خدا میں ہے، جو کہ اصل فطرت ہے کائنات کی،
جب یہ بچھانی جاتی ہے اچھائی اور نیکی کی فطرت پر، تب یہ پھل لاتی ہے خدا کے مقصد اور اس کے ارمان کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن اگر تضاد ہے اور مخالف ہے، خدا کی منشا کے خلاف، تب یہ پھل لاتی ہے شیطان کے مقصد اور منشا کو پورا کرنے کے لیے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے برائی۔ لیکن جب یہی خواہش اور تمنا رخ کرے گی اچھائی اور نیکی کے مقصد کی طرف، جس کا درمیان خدا ہو، تب یہ بحال ہو جائے گی کامل طور پر اچھائی اور نیکی، اور پہچان کرا دے گی عالم جنت خدا کی اس زمین پر اور عالم روا میں۔ اس لیے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے خواہش اور تمنا کی خدا کی دل سے، جن کو خدا نے اپنے لیے چن لیا، اور ان کا ذکر بھی کرتا ہے جنہوں نے برائیوں کو اچھائیوں اور نیک عمل سے بدل دیا۔ ان کا نیک اجر خدا کے پاس ہے، اور ان کے لیے ایسا، اور ان کے لیے جیسا کہ وہ خدا ہمیں قرآن حکیم میں یاد دلاتا ہے، ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی خواہش، تمنا اور دلی آرزو کو خدا سے وابستہ کر لیا تھا۔ خدا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن پاک میں؟ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جن پر خدا نے نبیوں میں سے انعام کیا تھا، ان میں سے جو آدم کی اولاد تھے، اور جو ان کی اولاد تھے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں بچایا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد تھے، ان میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے لیے چن لیا، اور وہ تھی اس گھر کی یاد، یعنی تیرے رحمان کی یاد، جب ان کے اوپر خدائے رحمان کا ذکر پایا جاتا تھا، خدائے رحمان کا ذکر پڑھا جاتا تھا، یعنی جب انہیں خدا کی یاد اور ان کو ذکر سنایا جاتا تھا تو وہ سیدھا کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پہ گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایک ایسی نسل آئی جنہوں نے دعا اور نماز کو ضائع کر دیا، یعنی کہ خدا کی محبت کی قدر نہ جانی، اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ بس وہ عنقریب گمراہی کے مقام تک پہنچ جائیں گے، سوائے اس کے جو توبہ کرے گا اور ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا۔ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان جنتوں میں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور جن کا خدائے رحمان نے اپنے محبت کرنے والوں سے ایسے وقت میں وعدہ کیا ہے جب کہ وہ ان کی نظروں سے ابھی پوشیدہ ہے۔ یقیناً خدا کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور وہ ان جنتوں میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، بلکہ صرف سلامتی اور امن کی باتیں سنیں گے، اور ان جنتوں میں ان کو صبح اور شام رزق ملے گا، یعنی اور بھی پردے اٹھائے جائیں گے، اور خدا کی بہت سے علم اور خدا کے بہت سے جہان آشکار ہوں گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کریں گے جو متقی ہوں گے، اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ ہم تو صرف تمہارے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان دونوں جہان کے درمیان ہے، سب کچھ خدا کا ہے، اور تمہارا رب تمہیں بھولنے والا نہیں، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ بس اے انسان، تو اس سے محبت کر اور اپنا دل لگا اور اس کی محبت پہ ہمیشہ قائم رہے۔ کیا تو کوئی خدا کا ہم صفت جانتے ہے؟ اور یہ کہ اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت میں بڑھاتا جائے گا، اور باقی رہنے والے نیک اعمال خدا کی نظر میں سب سے بہتر شے ہیں، جزا کے لحاظ سے بھی اور انجام کے لحاظ سے بھی۔ معیار اچھائی کا، اور یہ ہے اپنا 16 سپارہ صورت مریم 65 66 62 64 65 اور 66 اور 67 یہ آیتیں ہیں۔ دراصل معیار اچھائی کا کائنات کے مثالی تصور کی بحالی میں قطعی نہیں ہے، بلکہ رشتہ ہے، لیکن جب شیطان کی حکمرانی اس زمین پہ سے ہٹ جائے گی، اور خدا جو ازلی دمائی قطعی خود مختار وجود جو بالا ہے وقت اور فضائے وسیلہ سے بھی، بحال کرے گا اپنا اقتدار اعلیٰ اپنی قطعی خود مختاری سے اور نقطۂ نگاہ سے، آزادانہ منشا انسان یعنی جب اپنی ذمہ داری پوری کر دے گا، تب متعین ہوگا نظریاتی نظام اور اس کا نتیجہ اور معیار، اور
اچھائی کا یہ معیار بھی قطعی کامل ہوگا، اور جیسا کہ ایک دن اس کی مکمل مرضی پوری ہو جائے گی اور اس سے محبت کرنے والے، یعنی اس سے محبت کرنے والے سارے زمین کے وارث ہوں گے، جیسے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اور وہ تم دعا کرنے والے انسانوں کو ایک دن ساری زمین کا وارث بنا دے گا۔ یہ 20واں سپارہ ہے، سورۃ نمل، آیت 63۔ یہاں پہ یہ ہے کہ اچھی نیک روحوں کا کام کا انجام اور بری روحوں کے کام کا انجام کیا ہے، کیا ہوتا ہے۔ نیک روحیں نام ہے جو خدا کی طرف منسوب ہے، نیک روحوں کی دنیا، آدمی اور فرشتے جو خدا کی طرف منسوب ہیں، انہیں ہم پکارتے ہیں اچھی روحیں۔ اسی طرح وہ بری روحیں نام ہے جو شیطان کی طرف منسوب ہے، اور تمام بری روحیں اور آدمی اور فرشتے جو جن بن گئے جب وہ اپنے مقام سے گر گئے، یہ سب شیطان کی طرف منسوب ہے۔ لیکن اچھی نیک روحوں کا کام اور بری روحوں کا کام شروع ہوتا ہے ایک ہی نقطے سے، مگر دو مختلف مقصد کی طرف چلا جاتا ہے۔ نمبر ایک، نیک لوگ جو شامل ہوتے ہیں اچھی روحوں کے کاموں میں، وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں ایمان اور ایمان کی حلاوت میں، اور ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھتے ہیں، اور ان کی روحانی حصے کامل ہونے کی طرف بڑھتی ہیں، اور وہ امن میں آ جاتے ہیں، اور اسی طرح نیکوکاروں کی زندگی کی سڑک پر گامزن ہونے سے ان کے ارمانوں کو قرار آ جاتا ہے، اور غم اور خوف سے نجات ملتی ہے، کیونکہ خوف نافرمانی کا تھا جب انسان نے کی خدا سے، اور غم خدا سے بچھڑنے کا ہے۔ اور خدا سے جہاں خدا کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، جہاں ہر روح امن میں آ جاتی ہے، عدلی دمائی، جیسا کہ قرآن پاک میں خدا نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو شخص اپنے خدا کی شان سے ڈرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے دو جنتیں مقرر ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے۔ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنوں والی ہوں گی، بہت سی ٹہنیوں والی ہوں گی، یعنی ان کے درخت بڑے گھنے ہوں گے۔ پھر بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے۔ ان دونوں میں دو چشمے پانی کی کثرت سے بہہ رہے ہوں گے، یعنی وہاں زندگی کا پانی بھی ہوگا۔ پھر بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے۔ ان دونوں میں ہر قسم کے میوے دو دو قسم کے ہوں گے، یعنی کہ انعامات